मशरिक वस्ता में जंगी कशीदगी के बाइस ईरान, चीन और अमेरिका एक ही वक्त में अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग कर रहे हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप पर कड़ी तनकीद करते हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो और ऑपरेशन फॉक्सियोस करार दे दिया है। ट्रंप के दौरे चीन से कबल अमेरिका और ईरान के दरमियान इब्तदाई मुआहदे का इम्कान है। तनाज़े के 85% मामलात तय पा चुके हैं। व्हाइट हाउस डिनर में अमरीकी सदर ट्रंप पर हमले का मुमकिना मकसद ईरान से अमरीकी और इसराइली जंग पर एहतजाज था। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया ने जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। अमरीकी मईशत में खलीजी रियासतों की सरमायाकारी का हुजूम 120 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसे अब खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरान, चीन और अमेरिका एक ही वक्त में अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी तरतीब खुद इसके सियासी मायने को वाज़े करती है। पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास अराक्ची चीन पहुंचते हैं और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात करते हैं, जहां चीन अमेरिका इसराइल ईरान जंग को गैर कानूनी करार देकर तेहरान के मौक़िफ़ को बिलवास्ता सियासी तक़वियत देता है। डॉक्टर अब्बास अराक्ची के दौरे के फ़ौरन बाद एक अमरीकी वफ़द बीजिंग पहुंचता है, जो न सिर्फ वक्त के एतबार से अहम है बल्कि इस बात की अलामत भी है कि वाशिंगटन ईरान चीन कुर्बत के फ़ौरन बाद अपना सिफारती रद्द अमल जाहिर कर रहा है। इस वक्त की गुफ्तगू बज़ाहिर तिजारत और इलाकाई इस्तेहकाम तक महदूद है, लेकिन इसके पीछे असल मकसद चीन को ईरान के साथ ज़्यादा गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात से रोकना और खित्ते में अमरीकी असर को बरकरार रखना है। इसी दौरान ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से आइंदा मुलाकात की तैयारी भी की जा रही है, जिसे तज्जियाकार ईरान के साथ मुमकिना डील के तनाजुर में देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान अब सिर्फ मशरिक वस्ता का एक रीजनल इशू नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और चीन के दरमियान बड़ी सिफारती गुफ्तो शनीद का एक अहम बड़ा हिस्सा बन चुका है। ईरान के जरिए अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ बड़े मुज़ाकरात से पहले मशरिक वस्ता के महाज को किसी हद तक काबू में रखा जाए, जबकि चीन ईरान के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अपनी आलमी सिफारती हैसियत को एक मुतबादिल ताकत के तौर पर मजबूत कर रहा है। इस पूरे मंजरनामे में ईरान एक स्ट्रेटेजिक लिवरेज के तौर पर सामने आता है, जिसे मुख्तलिफ ताकतें अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। चीन एक तवाज़ुन पैदा करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है, जो एक तरफ ईरान के साथ खड़ा होकर अमेरिका पर दबाव बढ़ाता है और दूसरी तरफ वाशिंगटन के साथ बरह रास्त तसादुम से गुरेज भी करता है। दूसरी जानिब अमेरिका एक ऐसे निज़ाम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो बैक वक्त चीन के साथ मुकाबला भी कर रहा है और ईरान जैसे रीजनल क्राइसिस को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश में मसरूफ़ है। इस तमाम अमल का बुनियादी नतीजा ये है कि आलमी सिस्टम तेज़ी से एक मल्टीपोलर नेगोशिएशन ऑर्डर में दाखिल हो रहा है, जहां हर इलाकाई बहरान अब सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी ताकतों की बड़ी सिफारती हिकमत अमली का हिस्सा बन चुका है। ईरान, चीन, अमेरिका का ये ट्रायंगल ताल्लुक दरअसल इस नए आलमी तवाज़ुन की अलामत है, जिसमें कोई एक ताकत मुकम्मल तौर पर गालिब नहीं रही, बल्कि हर मसला बाहमी मुज़ाकरात, दबाव और तवाज़ुन की सियासत के ज़रिए तय हो रहा है। इसी बीच इन दो बड़ी मुलाकातों के दरमियान ईरान के जो चीफ मुज़ाकरातकार हैं और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान मुखालिफ फौजी कार्रवाइयों का तंज़िया अंदाज में मजाक उड़ाया है। उन्होंने अपनी मुख्तसर पोस्ट में अमेरिका की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के नाम तब्दील करते हुए उन्हें ऑपरेशन
ट्रस्ट मी ब्रो और ऑपरेशन फॉक्सियोस करार दिया है। कालीबाफ ने लिखा कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो चुका है और अब हस्बे मामूल दोबारा ऑपरेशन फॉक्सियोस के साथ अमेरिका वापस आ गया। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का यह भी कहना है कि दुश्मन मीडिया, यानी वो मीडिया जो ईरान के खिलाफ नैरेटिव तश्कील दे रहा है, वो प्रोपेगेंडे की कोशिश में है ताकि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बहरी नाकाबंदी के जरिए इक्तिसादी दबाव बढ़ाकर ईरान को अंदर से कमजोर करना है ताकि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। ईरानियों को तारीख के इस हसास दौर में दुश्मन के खिलाफ डटकर खड़े रहने का अच्छी तरह से इदराक है। ये एक तरफ हमें डिप्लोमेसी नजर आती है, दूसरी तरफ मैदान जंग में हमें जंगी माहौल नजर आता है, तीसरी तरफ अमेरिका आज भी खलीज ओमान के अंदर नेवल ब्लॉकेट से पीछे नहीं हट रहा। और इसी बीच एक खबर ये आई है कि पाकिस्तान आइंदा हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा चीन से कबल अमेरिका और ईरान के दरमियान इब्तदाई मुआहदे का इम्कान है। बताया यह जा रहा है कि तनाज़े के 85% मामला तय पा चुके हैं, ताहम जोहरी मसला अब भी सबसे बड़ी रुकावट है। इस ज़मन में तुर्की के मीडिया हाउस ने खबर जारी की है। उनके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए बातचीत की बहाली मुतवक्के है, जबकि इम्कान जाहिर किया गया है कि 14 और 15 मई को ट्रंप के दौरा चीन से कबल एक इब्तदाई मुआहिदा तय पा सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है, ये मुआहिदा नहीं होगा, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। ग्लोबल मीडिया इसको अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह रहा है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो सीज फायर या जंग बंदी या इससे बाहर निकलने के ऊपर जिन नकात पर भी इत्तफाक होगा, लाजमी नहीं है कि दोनों ममालिक उस पर अमल दरामद करें। ये एक बिल्कुल नया रुख है। अब देखते हैं कि ये वाकई MOU होता है या फिर कोई डील होती है। अमरीकी हुकाम और वाइट हाउस ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बाकायदा खात्मे और एटमी मुज़ाकरात के नए फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के लिए एक सफ़े की मफाहमती यादाश्त तैयार की गई है और फ़रीक़ैन इस वक्त मुआहिदे के इतने करीब हैं। है ये मफाहमती यादाश्त, लेकिन किसी जगह इसको मुआहिदा कहा जा रहा है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये मुआहिदा नहीं होगा, ये मफाहमती यादाश्त ही होगी। और ये मफाहमती यादाश्त के इतने करीब आ गए हैं जितना जंग के आगाज़ से अब तक कभी नहीं रहे थे। अमेरिका को अगले 48 घंटों में ईरान की जानिब से चंद अहम नकात पर हतमी जवाब का अब इंतज़ार है। अगरचे अभी किसी दस्तावेज़ पर दस्तखत नहीं हुए, लेकिन ट्रंप के करीबी मुशीर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ईरानी हुकाम से बरह रास्त और सालिसों के ज़रिए मुसलसल राब्ते में है। मुजवज़ा 14 नकाती मुआहिदे में कौन से अहम नकात शामिल हैं, मैं वो आज आपसे शेयर करता हूँ। पहला नुक्ता यह है कि जंग का खात्मा होगा। MOU पर दस्तखत होते ही खित्ते में जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। फिर 30 दिन की मोहलत है, यानी MOU के बाद 30 दिनों के अंदर इस्लामाबाद या जिनेवा में तफसीली मुज़ाकरात होंगे, जिनमें पाबंदियों के खात्मे और एटमी प्रोग्राम पर हतमी बहस होगी। तीसरा नुक्ता अबनाए हुर्मुज़ है। इस 30 रोज़ा मुद्दत के दौरान ईरान की जानिब से जहाज़ रानी पर पाबंदियां और अमेरिका का बहरी मुआसरा बतदरीज ख़त्म कर दिया जाएगा। चौथा नुक्ता है एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी। ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर गौर कर रहा है, जबकि अमेरिका ये मुतालबा कर रहा है कि ये पाबंदी यानी यूरेनियम की अफजूदगी को आइंदा 20 साल तक बंद किया जाएगा। अब इसी तरह ये भी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि ईरान ने अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर आमादगी जाहिर की है। एक तजवीज़ के मुताबिक ये मवाद अमेरिका मुंतकिल किया जा सकता है, जो कि तेहरान की साबका पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली हो सकती है।
اس کے بدلے میں امریکہ ایران کے منجمد اربوں ڈالرز ریلیز کرے گا اور پابندیوں میں بتدریج نرمی کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اس صورتحال کو انتہائی پیچیدہ قرار دے رہے ہیں۔ اگرچہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اور سفارتی طریقے سے اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایرانی لیڈرشپ کی جانب سے اس پر ابھی کوئی واضح طور پر موقف نہیں آیا، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی میڈیا پر اور تبصرہ نگار جو نئے مذاکرات اور ایم او یو کا یہ نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، اس پر ایران ایک پیج پر نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے ایران کے صدر، وزیر خارجہ اور اس سے پہلے کی بھی جو قیادت تھی جس میں محمد علی لاریجانی بھی شامل تھے، وہ اس بات پر تیار نہیں تھے، نہ آمادہ تھے کہ ہم اپنی افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے یا کسی تیسرے ملک کے حوالے کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا اہم یہ ہے کہ ایران اپنے ایٹامک پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ بار بار امریکہ کو ایران کی جانب سے کلیئر کیا گیا ہے۔ اب امریکہ اس جنگ سے نکلنا کیوں چاہتا ہے، میں آگے جا کے اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن ایک اور اس سارے مذاکرات کے اندر بظاہراً تو باریک نقطہ ہے، لیکن ایران کے لیے یہ مرکزی نقطہ ہے، اور یہ امکان اب بھی موجود ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے میں لبنان کو شامل کرے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے کسی ممکنہ معاہدے سے لبنان کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اب بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ اصل سوال ہے کہ آیا ایران اپنے اہم اتحادی لبنان اور خصوصاً حزب اللہ کے مفادات کو کسی بھی سفارتی سمجھوتے کا لازمی حصہ بنائے گا یا نہیں؟ ایران امریکہ سے ایک ایسے عدم جہریت معاہدے کا مطالبہ کرے گا جس میں امریکہ کے قریبی اتحادی اسرائیل کو بھی شامل ہونا پڑے گا، اور مبصرین کے مطابق ایران اس بات کو یقینی بنانا چاہے گا کہ خطے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور توسیع پسندانہ پالیسیوں پر واضح حدود عائد کی جائیں۔ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے توسیع پسندانہ تصور میں دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع لبنانی علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش بھی شامل ہے، اور مبصرین کا یہ بھی ماننا ہے ایران ایسی کسی صورتحال کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اگر تہران نے ایسا کیا تو یہ نہ صرف فلسطینی اور علاقائی مزاحمتی بیانیے سے دستبرداری سمجھی جائے گی، بلکہ حزب اللہ جیسے اہم اتحادی کو تنہا چھوڑنے کے مترادف بھی ہوگا، جو برسوں سے ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اسرائیل خطے میں امن کی کوششوں کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، اور جب بھی سفارتی پیش رفت سامنے آتی ہے تو اس کے فوراً بعد اسرائیل کی جانب سے ایسی فوجی کارروائیاں کی جاتی ہیں جو کشیدگی کو دوبارہ بڑھا دیتی ہیں۔ بیروت پر حالیہ حملوں کو اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت کے بعد اسرائیل نے بڑے پیمانے پر بیروت کو نشانہ بنایا۔ میں گزشتہ 65 دنوں سے ایک بات بار بار روز دہراتا ہوں، ہر پروگرام میں کرتا ہوں، کہ امریکہ یہ جنگ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ کے داخلی سیاسی حالات اور معاشی حالات اسے اس بات کی اجازت ہی نہیں دے رہے کہ وہ اس جنگ کو پرولونگ کرے یا اس کا دائرہ پھیلائے۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ امریکہ کے جو بڑے اتحادی یورپ میں بیٹھے تھے وہ اس جنگ کے حامی نہیں ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو نہ صرف صاف انکار کیا، بلکہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ کے اندر بالادستی کو چیلنج بھی کر دیا گیا، اور معاشی طور پر جو دباؤ وہاں پر مہنگائی کی صورت میں، مہنگائی کی لہر کی صورت میں امریکی قوم اور عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اس پر بھی ٹرمپ جو ہے کبھی بھی آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکی ایئر لائنز کے جو ایندھن کے اخراجات ہیں اس میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق امریکہ کی بڑی ایئر لائنز نے مارچ کے دوران جیٹ فیول پر $5 ارب سے زائد خرچ کیے، جو فروری کے مقابلے میں 56% اور $1.8 ارب زیادہ ہیں۔ مارچ میں فی گیلن ایندھن کی قیمت
$3.13 تھی، جو 74 سینٹ اضافے کے ساتھ فروری کے مقابلے میں 31% زیادہ ہو چکی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کے دوران امریکی ایئر لائنز کے ایندھن کے استعمال میں بھی 20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے، اس کے اثرات یورپ بھی منتقل ہوئے ہیں، اور یورپ کو پہلے دباؤ کا اس وقت سامنا کرنا پڑا جب یوکرین جنگ کا آغاز ہوا اور امریکہ نے یورپ پر دباؤ ڈال کر روس سے تیل اور گیس خریداری کے نہ صرف معاہدے منسوخ کیے گئے بلکہ وہ بند کر دی گئی۔ اب تو صورتحال یہ ہوئی، ایران جنگ کے بعد جب آئل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی تو امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ پر بھی اس کے اثرات ہیں۔ اسی طرح فرانس کی جو فضائی ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سے متاثرہ ایئر لائنز کے لیے امدادی پیکج جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ فرانسیسی حکومت فضائی جہازوں کے ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافے سے متاثر ہونے والی ایئر لائنز کو مالی امداد فراہم کرنے کا پیکج تیار کر رہی ہے، اور یہ بات جو ہے سرکاری طور پر فرانسیسی وزیر ٹرانسپورٹ نے بتائی ہے، اور ان کے مطابق حکومت اور ایئر لائنز کے درمیان ہونے والے اجلاس میں اہم پیش رفت ہوئی، جس میں سوشل سیکیورٹی واجبات کی ادائیگیوں کو مؤخر کرنے، ٹیکس ادائیگی کی مدت بڑھانے اور ایندھن کے ذخیرے سے متعلق نرمی جیسے اقدامات پر بات چیت شامل تھی۔ یورپی حکام اس موسم گرما میں فضائی سفر میں بڑے پیمانے پر ممکنہ خلل کو روکنے کے لیے فوری حل تلاش کرنے میں مصروف ہیں، کیونکہ یورپی ایئر لائنز نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے باعث چند ہفتوں میں فضائی ایندھن کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ یورپی فضائی ایندھن کی درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جس کا تقریباً 75% مشرق کے وسطی سے آتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پورا تنازع بہت شدت اختیار کر گیا، کشیدگی تھی اور جنگ کو عارضی طور پر روکا گیا، تو ایک بہت بڑا انسیڈنٹ پیش آیا، اور وہ انسیڈنٹ کیا تھا؟ وائٹ ہاؤس ڈنر میں امریکی صدر جو شریک تھے، اس ہال کے باہر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا۔ اور حیران کن بات یہ ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر کے میڈیا نے یہ کہا کہ یہ امریکی صدر ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہے۔ نہ وہ حملہ آور ہال کے اندر موجود ہے، نہ اس حملہ آور کو ہال تک پہنچنے کے لیے رسائی ملی ہے، اور نہ اس حملہ آور نے براہ راست ٹرمپ کے اوپر گولیاں چلائی ہیں۔ اور نیریٹو کیا بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ امریکی صدر ٹرمپ کے اوپر حملہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ بہت سارے مبصرین نے فوری طور پر یہ رائے دینا شروع کر دی کہ یہ ایک نیا فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کا مقصد ایران جنگ کو ایک نیا رخ دینا ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ ابھی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس حملے کا ممکنہ مقصد ایران سے امریکی اور اسرائیلی جنگ پر احتجاج تھا۔ یہ رپورٹ کس نے جاری کی ہے؟ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے، اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اپنی جائزہ رپورٹ حکام کے حوالے کر دی ہے۔ انٹیلیجنس اینڈ انالیسس ونگ کی رپورٹ کے مطابق ملزم کول ایلن کا مزاج سیاسی اور سماجی معاملات پر شکایتوں والا تھا، لیکن ایران امریکہ جنگ نے وائٹ ہاؤس ڈنر حملے میں اہم کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کی سوشل میڈیا پوسٹ کے جائزے میں پتہ چلا کہ وہ جنگ چھیڑنے کے امریکی اقدام پر تنقید کرتا تھا۔ استغاثے نے عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ ملزم ایلن صدر ٹرمپ سے سیاسی مخالفت رکھتا تھا اور حکومتی پالیسیوں کے ان فیصلوں کے خلاف جدوجہد کے عزائم رکھتا تھا جنہیں وہ غلط سمجھتا تھا۔ گزشتہ ماہ واشنگٹن میں ٹرمپ کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کے میڈیا نمائندوں کے اعزاز میں عشائیے کے دوران فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ٹرمپ کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ محفوظ کا لفظ تو بولنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ٹرمپ حملہ آور سے بہت دور تھے، لیکن جس طرح سے وہ بھگدڑ ہوئی تھی، اور اس بھگدڑ کے نتیجے میں اسٹیج کے بیٹھے ہوئے ٹرمپ کے انتہائی قریبی بلکہ نائب صدر جے ڈی وینس وہ کیسے وہاں سے جاتے ہیں، اور صحافیوں کے اندر کیسے خوف و ہراس برپا کیا جاتا ہے۔ مجھے تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہ لگا کہ فائرنگ ہال سے باہر ہوئی ہے، اندر سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں، بڑی ہائی پروفائل سیکیورٹی موجود ہے، لیکن عالمی میڈیا نے اس کو ایسے پیش کیا کہ جیسے ہال کے اندر فائرنگ ہوئی ہے اور وہ براہ راست
ٹرمپ کی طرف فائرنگ ہوئی ہے۔ اب ہوم لینڈ سیکیورٹی نے بہت ساری چیزیں اپنی رپورٹ میں واضح کر دی ہیں۔ اس سے پہلے جب میں ایران جنگ کی بات کر رہا تھا تو ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے امریکہ مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسی درمیان ایک خبر اب یہ آئی ہے کہ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ سرکاری خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق کسی بھی معاہدے کا پابند نہیں ہے، اور اسی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں کا حامل ملک ہے، اور یہ پوزیشن دوسروں کے اصرار یا یک طرفہ خواہش پر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مستقل نمائندے کم سونگ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور بعض ممالک اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جاری 11ویں NPT جائزہ کانفرنس میں شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کا مسئلہ اٹھا کر ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے بھی ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے یا NPT پر دستخط نہیں کیے، جبکہ ایران ان ملکوں میں شامل ہے جو NPT پر دستخط کر چکے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ ایران جنگ دنیا کا نقشہ تبدیل کر چکی ہے۔ دہائیوں تک خلیجی ریاستیں اس مفروضے کے تحت کام کرتی رہیں کہ ان کا سب سے اہم اسٹریٹجک شراکت دار امریکہ ہے۔ انہوں نے واشنگٹن کے ساتھ ایک وسیع اور کثیر الجہتی شراکت داری قائم کی جو سیکیورٹی، انرجی، فائنانس اور سفارتکاری جیسے تمام شعبوں پر محیط تھی۔ تاہم اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے بعد امریکہ نے اپنے خلیجی شراکت داروں کو پس پشت ڈال دیا اور ان کی اپیلوں اور خدشات کو نظر انداز کر دیا۔ اب جب ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کر رہی ہے تو ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ اس کی پہلی ترجیح اسرائیل کے مفادات ہیں، جبکہ اس کے عرب اتحادیوں کے خدشات دوبارہ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ چاہے یہ ممالک کتنا ہی کچھ کر چکے ہوں یا مزید کتنا ہی دینے کے لیے تیار ہوں، واشنگٹن میں ان کے مفادات ہمیشہ قابل قربانی رہیں گے جب وہ اسرائیل کے مفادات سے ٹکرا جائیں۔ جدید تاریخ میں بہت کم اتحاد ایسے ہیں جو خلیج اور امریکہ کے درمیان تعلقات جتنے گہرے اور ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہوں۔ خلیجی ممالک نے عملاً اپنی سرزمین امریکہ کی تقریباً غیر مشروط فوجی موجودگی کے لیے اوپن کر رکھی ہے۔ 2024 میں دونوں طرف کے درمیان تجارت 120 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی، جس کی بنیاد امریکہ کی معیشت میں خلیجی سرمایہ کاری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ٹیکنالوجی، توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں خلیجی منڈیوں میں نمایاں موجودگی بھی رہی۔ اس باہمی انحصار کا حجم 2025 کے ریاض اجلاس میں مزید واضح ہوا تھا، جہاں تجارتی اور سرمایہ کاری کے معاہدے 2 کھرب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئے۔ اسی سال خلیجی سوورن انویسٹمنٹ فنڈ نے تقریباً 70 ارب ڈالر امریکی اثاثوں میں لگائے۔ صرف بڑے اعداد و شماری نہیں بلکہ خلیج نے طویل عرصے سے امریکہ کی مالی معاونت میں بھی کردار ادا کیا، خاص طور پر امریکی ٹریجری بانڈز کو دوبارہ عالمی سسٹم میں گردش میں لا کر، جس سے امریکہ کے لیے قرض لینے کی لاگت کم رہی اور ڈالر کی عالمی برتری مضبوط ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شراکت داری امریکہ میں مینوفیکچرنگ، ڈیفنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں لاکھوں ملازمین کو سہارا دیتی رہی ہے۔ پھر بھی کچھ ریاستیں امریکہ کے ساتھ اپنے اسپیشل ریلیشن شپ پر انحصار جاری رکھے ہوئے ہیں اور عرب دنیا کے اتحاد سے دور جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، جو طویل عرصے سے تیل پیدا کرنے والی عرب ریاستوں کو امریکہ اور دنیا کے ساتھ تعلقات میں ایک اہم اثر و رسوخ فراہم کرتا تھا۔ یہ قدم تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے بجائے پسپائی اور اختلافات کو اندرونی طور پر حل کرنے کے بجائے الگ راستہ اختیار کرنے کی علامت ہے۔ مختصر مدت میں یہ فیصلہ قومی مفاد کے تحفظ کے لیے درست محسوس ہو سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ ان قوتوں کے فائدے میں جاتا ہے جو عرب دنیا کو تقسیم کر کے حکومت کرنا چاہتی ہیں، اور یہ آخر کار خود اماراتی مفاد میں نہیں۔ واشنگٹن کے ساتھ اتحاد میں مزید وسائل لگانے کے بجائے
عرب ریاستوں کو چاہیے کہ وہ علاقائی سطح پر ترقی پر توجہ دیں، جس کا مقصد اقتصادی، سیکیورٹی اور عسکری خود کفالت حاصل کرنا ہو، کچھ حد تک ترکی اور ایران کے منصوبوں کی طرز پر ہو۔ انہیں داخلی مکالمے اور زیادہ ہم آہنگی پر توجہ دینی چاہیے اور ایک ایسا وسیع تر اسٹریٹجک فریم ورک اپنانا چاہیے جو طاقت کے توازن کو سیاسی شراکت داری اور تعمیری کمپٹیشن کی بنیاد پر قائم کرے، نہ کہ بیرونی سرپرستوں پر انحصار کے ذریعے کھڑا کرے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔